اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے کم وزن بچہ، لوور ویٹ بیبی۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، بنڈل آف تھینکس۔ وہ بچہ جس کا وزن بوقت ولادت 2.5 کلو گرام 2.5 kg سے کم وزن ہو، لو ویٹ بیبی کہا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کے کم وزن بچے کے وزن کم ہونے کی وجوہات تلاش کی جائیں تو ان کا تعلق ماں اور بچہ دونوں کی طرف ہو سکتا ہے۔ زچہ کی طرف کے اسباب۔ ماں کی طرف سے بچے کے وزن کے کم ہونے کے ممکنہ اسباب آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ دوران حمل مناسب خوراک نہ ملنے سے بچہ کمزور رہ جاتا ہے اور ان کا وزن کم رہ جاتا ہے۔ ناقص غذا جو زچہ بچہ کی غذائی ضروریات کو پورا نہ کرے، اس کا باعث بن سکتی ہے۔ تمباکو نوشی کرنے والی خواتین کے بچے کم وزن ہو سکتے ہیں۔ کم عمری کی شادی میں جب حاملہ کم عمر ہو تو اس کا بھی بچہ کا وزن کم ہو سکتا ہے۔ پلیسنٹا کی خرابی سے جب پلیسنٹا اپنے فعال درست طریقہ سر انجام نہ دیں، بچہ کم وزن ہو سکتا ہے۔ اگر حاملہ دوران حمل کسی بیماری کا شکار، بچے کا وزن کم ہو سکتا ہے۔ قبل از ولادت جریان خون سے بچے کا وزن کم ہو سکتا ہے۔ کسی قسم کا زہریلا پن، کوئی چھوت اثر انداز ہو کر بچے کے وزن کو کم کر سکتی ہے۔ جنین کی طرف اسباب۔ اگر حمل جڑواں ہو تو اس کی وجہ سے بھی بچہ کم وزن ہو سکتے ہیں۔ بعض خاندانی نقائص بچے کے وزن کو کم رکھتے ہیں۔ بچے کی نشو و نما میں خرابی سے اس کا وزن کم ہو سکتا ہے۔ کم وزن بچوں کی اقسام۔ کم وزن بچے دو طرح کے ہوتے ہیں: جب دورانیہ مکمل نہ ہو، جب دورانیہ مکمل ہو۔ نمبر 1 میں آتا ہے جب دورانیہ مکمل نہ ہو۔ یہ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے حمل کا دورانیہ مکمل نہیں ہوتا، وقت سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کم وزن قبل از پیدائش پیدا ہونے والے بچوں کی نشانیاں درج ذیل ہیں۔ بچے کی رنگت پورے وقت پر ہونے والے بچے کی نسبت زیادہ سرخ ہوتی ہے۔ جو بچے قبل از وقت پیدا ہوتے ہیں، ان کے جسم پر نرم اور ملائم بال بکثرت ہوتے ہیں۔ حواس اور جسمانی حرکات کم ہوتی ہیں، لیٹتے ہوئے کم حرکت کرتے ہیں۔ قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے کے جسم پر شکیں کم ہوتی ہیں۔ جب دورانیہ مکمل ہو، وہ بچے جو حمل کا دورانیہ مکمل ہونے پر پیدا ہوتے ہیں اور کم وزن ہوتے ہیں، ان کے جسم پر شکنیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ بچے سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے جسم پر چربی کی تہیں نہیں ہوتی۔ آواز یا حرکات کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آواز پوری ہوتی ہے، حرکات بھی درست ہوتی ہے۔ جلد ڈھیلی اور خشک ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کی رنگت کم سرخ ہوتی ہے۔ کم وزن بچے کی حفاظت۔ جو بچہ کم وزن کا پیدا ہوتا ہے، ان کے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس بیرونی ماحول میں بہت سے خطرات منڈلا رہے ہوتے ہیں، جن سے بچایا جانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ممکنہ خطرہ اور اس کی حفاظت کا ذیل میں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جو بچے کم وزن کے ہوتے ہیں، بیرونی ماحول کے اثرات بہت جلد قبول کرتے ہیں۔ ان کا کنٹرول جسم کے درجہ حرارت کو درست طریقے سے سنبھالا نہیں پایا جاتا، جس سے وہ جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ بہت جلد سردی کا اثر قبول کرتی ہے، لہذا بہت ضروری ہے کہ ایسے بچے کو سردی سے بچایا جائے۔ ایسا نظام کرنا پڑتا ہے کہ ان کے جسم کو مناسب حد گرم رکھا جا سکے۔ اس طریقے کے بچوں کے اندر امراض سے مقابلہ کرنے کا نظام کمزور ہوتا ہے، لہذا بہت ضروری ہے کہ ان کے امراض سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ماں کا دودھ امراض سے مدافعت فراہم کرنے کا قدرتی ذریعہ ہے۔
ایسے بچے کا مکمل طبی معائنہ کروانا چاہیے اور اگر ضرورت ہو تو امداد ادویات کا استعمال کروانا چاہیے۔ کم وزن بچے کی ماں کی ذمہ داریاں۔ ویسے تو ہر ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بچے کی حفاظت کرے اور اس کے ضرورت کا خیال رکھے، لیکن کم وزن بچے کی ماؤں کی ذمہ داری کچھ بڑھ جاتی ہے، لہٰذا ایسے بچے کی ماؤں کو درجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے بچے کو صرف ماں کا دودھ دیا جائے، کوئی دوسرا دودھ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ بچے کو طاقتور دودھ فراہم کرنے کے لیے ماں کو اضافی بہتر خوراک دی جائے۔ ایسے بچوں کے لباس کا خیال رکھیں، اس کے جسم کو گرم رکھیں۔ ایسے بچوں کو حفاظت بہت زیادہ کرنی چاہیے تاکہ وہ کسی مرض میں مبتلا نہ ہو۔ ماں کو خود کو بھی امراض سے بچا کر رکھنا چاہیے، ورنہ دودھ کے ذریعے اس کے اثرات بچے کو منتقل ہوں گے۔ ڈاکٹر سے مکمل طبی معائنہ کروانے کے بعد وٹامن یا فولاد والی ادویات تجویز کریں اور استعمال کروائی جائیں۔ جب بچہ 4 ماہ کا ہو جائے تو ٹھوس غذا کا استعمال کروایا جائے اور یہ خوراک خصوصی منتخب شدہ ہونی چاہیے۔ ماں اکثر بچے کو پیار کرتی ہے، اس کو چومتی ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے جراثیم بچے کو منتقل ہوتے ہیں۔ جس قدر ممکن ہو سکے بچے کو ماں اپنی آغوش فراہم کرے، رات کو اسے اپنے ساتھ لٹائے۔ اگر انتہائی صورت یہ ہو کہ ماں کا دودھ میسر نہ ہو، ماں کسی بیماری کی وجہ سے دودھ نہ پلا سکتی ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے دودھ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ فیڈر کے استعمال میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، ہر مرتبہ استعمال سے قبل اس کو ابالنا چاہیے۔ اگر کمزور ہونے کے باعث بچہ پستان یا فیڈر کا دودھ چوس نہ سکتا ہو تو اس کا ڈراپر یا چمچ سے دودھ پلائیں اور حوصلے سے کام لیں۔ بچے کو آرام دہ اور ہوادار مناسب درجہ حرارت کے ماحول میں رکھنا چاہیے۔ بچے کو کمرے میں وقتاً فوقتاً جراثیم کو سپرے کریں تاکہ مکھی، مچھر اور نقصان دہ حشرات کا خاتمہ ہو جائے اور بچے کی صحت محفوظ ہو رہے۔ اگر مذکورہ بالا ہدایات پر عمل کیا جائے تو بہت جلد ایسے بچے کا وزن نارمل ہو جاتا ہے، جسم میں مدافعت بڑھ جاتی ہے اور ایک عام صحت مند بچے کی طرح پرورش کے مراحل طے کرنے لگتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔